بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا
امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ عزیز دوستو، بزرگو بھائیو، پردے اندر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، سورہ بقرہ دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے پڑھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت پاک اندر ایک بہت بڑا پیغام اپنے بندیاں نو دیتا ہے، اور ایسا عظیم پیغام ہے اگرچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنے والے امتیاں دے اندر اکثر عیب نقص گناہ پایا جاندہ ہے، اور اس گناہ نو معمولی نہ سمجھے آجے، بلکہ ایسا گناہ ہے کہ جڑا انسان نو ہلاک کر دیندہ ہے، تباہ کر دیندہ ہے۔ اللہ میری توبہ، جتنا سنگین خطرناک اے گناہ ہے، اتنا ہی اسی اس گناہ دے اندر مبتلا ہاں، ملوث ہیں۔ لیکن دوستو، بزرگوں، سیال کوٹیوں، اے بات ذہن نشین کر لو، جو دنیا دے اندر اسی بیجنا ہے، قیامت والے دن اوہی اسی کٹنا ہے۔ دنیا اندر جو اسی محنت کرنی ہے، اچھائی دا بدلہ اچھائی ہے، برائی دا بدلہ برائی ہے، اور اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ جڑا حضور دا غلام ہے، جس انسان دے دل اندر اللہ دا ڈر موجود ہے، تقوی، خشیت، پرہیزگاری موجود ہے، وہ بندہ ایسے گناہاں دے بارے، ایسے گناہ دے اندر مبتلا ہونا تے دور دی بات ہے، وہ نبی دا ایسا غلام ایسے گناہ دے بارے سوچدا بھی نہیں کہ جڑا گناہ انسان نو تباہ کر، ہلاک کر دینے والا گناہ۔ وہ گناہ کیڑا ہے؟ حسد کرنا۔ کیا ہے؟ حسد کرنا۔ حسد کس نو کیا جاندہ ہے؟ کسی دی نعمت نو ویکھ کے اے بات دعا کرنی کہ اندے کول نہ رہنا، کسی دی عزت نو ویکھ کے برداشت نہ کرنا، کسی دے بیلس عہدہ منصب نو دیکھ کے برداشت نہ کرنا، جیلس ہوندے رہنا۔ اور اے ایسی بیماری ہے کہ جیڑی بیماری اہل علم دے اندر بھی آ چکی ہے، کہ جو خود دائی نے، خود مبلغ نے، خود سمجھان والے نے، انہاں اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ایک گناہ میرے دوستو یاد رکھو، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اے شیطان ہے نا، شیطان ابلیس، انہوں شیطان کس چیز نے بنایا ہے کہ قیامت تک اے شیطان تے اللہ دی لعنت، اہل ایمان دی لعنت، اور لوگ اس کا نام لے کے، نام سن کے، نام بیان کر کے لعنتاں بھیج دینے۔ اے شیطان، اے بھی فرشتیاں دی صف اندر موجود سی، لیکن اس ذلیل و خوار ہویا ہے، تباہ و برباد ہویا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، حسد دی وجہ تو یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن سانو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جڑا اللہ دا اتنا مقرب سی، اللہ دے قریب سی، حسد دی وجہ تو، تکبر دی وجہ تو وہ شیطان ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ قیامت تک ان دیتے لعنتاں پہ رہیاں نے، رب نے انہوں تو دکار دیتا ہے اپنے دربار تو۔ اس تو بڑی اور کیا حماقت ہو سکتی، اور اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ دے اندر سب تو پہلے مبتلا ہونے والا شیطان ہے۔ سیال کوٹ والیا، میرا دل کر دے
کہ میں تیرے دل دا تزکیہ کراں، میں اپنی بھی اصلاح دا طالباں، تہاڈی بھی اصلاح دا طالباں، میں خود بھی بچنا چاہنا، تانوں بھی بچانا چاہنا۔ تسی اگر محبت لے کے آندے ہو، پیار لے کے آندے ہو، محنت دے نال آندے ہو، لوگاں نو دعوت دے کے آندے ہو، میرا یہ حق بندا ہے کہ میں اپنے آپ دی بھی اصلاح کراں، تہاڈی بھی اصلاح کراں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان دیاں نیکیاں انج ضائع کر دیندا ہے کہ جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ جلا کے راکھ کر دیندی ہے نا، ایویں حسد جس انسان دے اندر آ جائے ان دیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں۔ اپنی محنت نو ضائع نہ کرے آجے، کتے محنت نہ ضائع کر بے آجے۔ آؤ میں رب دا قرآن پڑھا، اے رب دا مقرب سی ابلیس، اور اے بھی اللہ دی عبادت کرنے والا سی، فرشتیاں اندر شامل سی۔ تے اللہ پاک نے جدو آدم نو پیدا کیتا نا، آدم نو بنایا، تے رب العالمین دا قرآن ہے۔ اے قرآن سماعت کرو، اے تواڈے چہریاں تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ترو تازگی آ جائے، کیونکہ نبی دا غلام قرآن سن کے ان دے دل اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ان دے ایمان اندر زیادتی ہوندی ہے، ایمان اندر اضافہ ہوندا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، جدو آدم نو پیدا فرمایا تے اللہ فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیو اے آدم نو سجدہ کرو، اینو اور رب جو چاہے کروا سکتا ہے، اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں، اور رب ہے، رب جو چاہے کروا سکتا ہے۔ فرمایا اے آدم نو سجدہ کرو، تے حسد اندر آ کے ابلیس نے کر انکار دیتا، اللہ میری توبہ، لو میں سجدہ کراں، میں سجدہ کراں۔ آؤ میں رب دا قرآن پڑھاں۔ مولا فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جدو عرش والے رب نے کہا اپنے فرشتیانو میرے اے جڑے بندے آدم نو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے۔ سجدہ کیوں کیتا ہے؟ کہن والا پروردگار ہے، حکم دین والا خالق و مالک ہے، حکم عطا کرن والا عرش والا رب ہے، حکم دین والا گنج بخشے، حکم دین والا مشکل کشا ہے، کائنات دا خالق و مالک ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے انکار کر دیتا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، ان محبت کر دے جاؤ، توجہ کر دے جاؤ۔ فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ انہیں کیوں انکار کیتا ہے؟ انکار کیتا تکبر اندر آکے، انکار کیتا حسد اندر آکے، تے ایک کافراں وچوں ہو گیا ہے۔ ہون انہیں انکار کیوں کیتا ہے؟ انکار کرن دا سبب کی بنے ہے؟ انکار انہیں کیوں کیتا ہے؟ حالانکہ سجدہ کر سکتا سی، اس سجدے تے قادر سی، اس دے باوجود انہیں سجدہ کیوں نہ کیتا؟ اے رب دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ اے قرآن وضاحتاں کر رہے ہیں تاکہ مسئلے دی کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اللہ فرماندے نے او شیطان ما منعک اللہ تسجد، اور تینوں کے چیز نے منع کیتا ہے، تو آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تیرے اندر رکاوٹ بنن والی کیڑی چیز ہے؟ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حالانکہ حکم رب دا ہے، حالانکہ حکم پروردگار دا ہے، تے اے جڑا شیطان
شیطان ابلیس اے ظالم آندا قال انا خیر میں اندے تو بہتر ہاں جدو بندے اندر انا آ جائے نا لے میں اندے تو بہتر تے میں اندے کول معافی منگا میں اندے تو چنگا میرے کول پیسہ میرے کول عہدہ میرے کول منصب میرے کول دولتاں نے میں ماڑے کول کیوں معافی منگا اے جدو بندے چ میں آ جائے نا بندہ تباہ ہو گیا ہے اے شیطان اندر میں آ گئی تے آندا قال انا خیر قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اللہ میں سجدہ اس وجہ تو نہیں کیتا میں آدم تو بہتر ہاں میں آدم تو بہتر ہاں جی میں اسی آنے لو جی میں میرے وغیرہ کوئی نہیں ہے انا خیر منو خلقتنی من نار منو اللہ تسی اگ تو بنایا ہے تے اے جڑا آدم ہے وخلقتہ من طین تے آدم نو تسی مٹی تو پیدا کیتا ہے اگ اوپر جاندی ہے مٹی زمین تے پیراں تلے روندی جاندی ہے میرا مقام زیادہ ہے میرا مرتبہ زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو شیطان نے کیتا حسد شیطان نے کیتا تکبر ہن ذرا غور کرے آجے ایک گلاں عام نہیں رب دے قرآن دیاں نے اللہ مالک اللہ دا قرآن رب فرماندے نے او ظالمہ حکم تے میں رب دا سی میں رب جنوں چاواں سجدہ کرواواں میں رب نو پوچھن والا کوئی نہیں میں رب جنوں چاواں سجدہ کروا دیاں میں رب جنوں چاواں عزتاں عطا کراں میں رب جنوں چاواں ذلیل کر دیواں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو عزت میں رب دے اختیار اندر ہے ذلت میں رب دے اختیار اندر ہے او ابلیس حکم عطا کرن والا تے رب سی تو رب دی نہیں منی تو اپنے آپ نو وڈے آپ گردانے ہیں کہ میں ہی ہاں بس میں ہی ہاں پھر رب دی طرف اعلان سن لو حسد دا انجام سن لے اللہ فرماندے نے قال فخرج آئے اللہ میری توبہ قال فخرج منہا فإنکا قال فخرج منہا فإنکا رجیم وإن علیک اللعنت الی یوم الدین اللہ فرماندے نے جا دفعہ دور ہو جا میرے دربار تو نکل جا میرے تو دور ہو جا تو انکار کیتا ہے حسد دی وجہ تو تکبر دی وجہ تو فخرج منہا فإنک رجیم جا میں رب نے تینوں تو دکھار دیتا ہے تیرے تے لعنتاں نے اللہ دی طرف وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنت اور تیرے تے رب دیاں لعنتاں الی یوم الدین قیامت تک تیرے تے کائنات دیاں لعنتاں وس دیاں ہی رہن گیاں میں دسنا کی چاہنا وا محمدی مسجد اندر آن والے اور نبی دے غلامہ میں دسنا کی چاہنا وا اگر شیطان حسد کرے شیطان تکبر کرے ان دے تے لعنتاں پہ جاندیاں نے رب عزتاں بھی کھو لیندا ہے رب مقام بھی کھو لیندا ہے رب مرتبے بھی کھو لیندا ہے اج دنیا اندر اگر کوئی نبی دا غلام حسد کرے ان دا کی انجام ہوئے گا نہ ہوئے نبی دا غلام ان دا دل حسد تو پاک ہونا چاہیے ان دا دل کینے تو پاک ہونا چاہیے ان دا دل بغض تو پاک ہونا چاہیے کیوں پاک ہونا چاہیے کیونکہ میرا آقا فرماندے نے ایاک
ایاکم والحسد، اور دنیا دے لوگو حسد تو بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد تو بچ جاؤ، حسد انسان دیاں نیکیاں انج کھا جاندا ہے جی میں سکی لکڑی نو اگ کھا جاندی ہے، سکی لکڑی نو اگ مکا دیندی ہے، اے میں حسد بندے دے گناہ ضائع کر دیندا۔ غور کرو میرے ویرو، گل گل تے حسد ہے، اے جی شریکہ ہے، انجی شریکے اسی بنائے نے، اے کتے حدیث ہے کہ شریکے نو اسی نپ کے رکھنا ہے جی، اے نہیں عزت پا سکتا، اے ہمسایا میرا کیوں انہیں چنگا گھر بنا لیا ہے، اے فلاں کل کیوں چنگی گڈی آ گئی ہے، اے فلاں کل کیوں کاروبار آ گیا ہے، وہ چلیا عزت ذلت اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اگر اللہ نے کسی نو مال دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، ان دے واسطے برکت دی دعا کریا کر، جلیا نہ کر، حسد نہ کریا کر، کیونکہ جیڑا حسدے سن لو، جیڑا حسدے اللہ دنیا اندر انہوں فقیر بنا دیندہ جے، میں دلیل رب دے قرآن اندروں دینی ہے، جیڑا حسدے حسد کرن والا دنیا اندر فقیر بن جاندہ جے، اور منگن تے مجبور ہو جاندہ ہے، تے جندہ دل حسد تو پاکے، جندہ دل تکبر تو پاکے، اللہ عہدے بھی دیندہ جے، رب عزتاں بھی دیندہ جے، اللہ عہدے بھی دیندہ ہے، رب عزتاں بھی دیندہ ہے۔ میں تینوں مثال دے دیاں، میں تینوں مثال دے دینا وا، اے رب دا نبی ہے جندہ نام جناب یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ دے بڑے برغزیدہ نبی نے، اللہ پاک نے نانو بیٹا دیندہ ہے جندہ نام یوسف علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جدو پراواں نے ویکھیا ساڈا بابا یعقوب علیہ السلام اے تے یوسف نال پیار کردا ہے، اندے ویر بنیامین نال پیار کردا ہے، ساڈے نال لگاؤ نہیں، ساڈے نال او محبتاں نہیں۔ ایک گل سن لو میرے ویرو، اگر ماں باپ دے ہاں مقام چاندے ہو کہ ماں پے ساڈے نال پیار کرن، اگر ماں باپ دے ہاں مرتبہ چاندے ہو کہ ماں پے ساڈے نال محبتاں کرن، پھر چلیا ماں پے آدھا خدمت گزار بن، پھر نیک تو بن جا، اپنے دل اندر تقوی تو اختیار کر لے، جدو تو رب والا بن جائیں گا اللہ تیرے ماپیاں دے دل چ محبتاں آپ ہی پیدا فرما دے گا۔ بنتے صحیح رب والا تے پراواں نے کیتا حسد، لے یوسف نال محبتاں نے، اندے نال پیار ہے تے ساڈے نال پیار نہیں، حالانکہ اسی پورا جتھا واں پرا جوان ہاں، ساڈے نال پیار کیوں نہیں؟ اے اللہ دا قرآن سورہ یوسف تے آندے کینے از قالو، قرآن از قالو لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا مننا نحنو عصبتن انا ابانا لفی ضلال مبین۔ اے جڑے پرانے یوسف علیہ السلام نے آندے نے، اے جڑے جناب یوسف علیہ السلام نے ساڈا جڑا باپ ہے اے یوسف علیہ السلام ہے تے اندہ جڑا ویر ہے احب الی ابینا مننا، ساڈے تو زیادہ انہاں نال ساڈا بابا پیار کردا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حالانکہ اسی کٹھے ویراں ایک جتھا ماں ایک گروہ، اللہ میری توبہ، ان اندر جدو حسد آیا تے کی آندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔
حسد دی وجہ تو جناب یوسف علیہ السلام دے دشمن بن جاندے نے جان دے دشمن بن گئے انہاں نے حسد کیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نو کنویں اندر سٹ دیتا ہے گل اشارہ تن دسنا چاہنا وا کنویں اندر پھینکائے نے حسد دی وجہ تو دن گزرے ایام گزرے جیڑے حسد نے انہاں کر بھکھاں آ جاندیاں نے تے حسد دی وجہ تو جناب یوسف نو کوے چ سٹن والے کہ آپ ہی گم ہو جائے گا آپ ہی مر کھپ جائے گا اللہ میری توبہ تے جندے نال حسد کیتا گیا ہے وقت گزرے ہے اللہ نے مصر دیاں حکمرانیاں عطا فرما دیتیاں نے اللہ نے خزانے دا بادشاہ بنا دیتا ہے رب نے عزتاں عطا کر دیتیاں نے ہونے نہ کل مال کوئی نہیں گلہ کوئی نہیں حضرات میں دسنا کی چاہنا وا جیڑا بندہ حسد کرن والا ہے او دنیا اندر ذلیل ہوندا ہے ویرو حسد نہ کرے آجے اپنے دل وسیع کر لو اپنے طرف وسیع کر لو تے ڈوریاں رب تے سٹ دیو اللہ اگر فلاں نو عزت مل سکتی ہے تے عزت اللہ مینوں بھی تو دے سکنا ہے اللہ میں کسے دے خلاف حسد نہیں کردا کینہ نہیں کردا تے جدو جناب یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ہون جنہ حسد کیتا ہے ایک گلہ لین واسے آ گیا فقیر بن کے آ گیا فقیر بن کے آ گئے تے پتہ ہی کوئی نہیں جنہوں اسی کھوچ سٹے ہے نہ کیا ہے وہ کتے فوت ہو گئے گم ہو گئے اے پتہ نہیں جس ویر نو حسدی وجہ تو کھوچ سٹ دی تاج رب نے عزتاں دے تاج عطا فرما دیتے نے آج رب نے عزتاں دے چھڑیاں نے تے جدو آندے نے تے آندے کی نے فَلَمَّا دَخَلُوا اور ویرو محبت کرو نا قرآن نال پیار پالا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا السُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ یجزی المتصدقین جدو اے پرا آ جاندے نے ویر آ جاندے نے آندے نے یا ایو العزیز اے مصر دے خزانے دے بادشاہ گل لے وے ساڑھے کر والے آندے کل گلہ کوئی نہیں ہے غربت چھا گئی فقیری آ گئی ہے تے اسی توڑے کل گلہ لینا چاہنے سانو گلہ دیتا جائے سانو اناج دیتا جائے اور ویرو حسد کیتا ہے منگن تے مجبور ہو گئے تے جندے نال عزت کیتا گیا ہے جناب یوسف نو اللہ نے عزتاں عطا کر دیتیاں نے مقام عطا کر دیتا ہے آج تو کیوں دنیا اندر حسد کرنا ہے حسد بندے نو تباہ کر دیندہ ہے نہیں سمجھے آتے آ سمجھا دیاں میرے نبی دے جڑے پروانے نے میرے نبی دے جڑے دوانے نے آج کیوں عظمت صحابہ دے چنڈے گڈے جا رہے نے صحابہ دی عظمت دے شان دے ترانے پڑے جا رہے نے اللہ دی قسمیں میرے نبی دے یاراں دے دل پاک نے میرے نبی دے یاراں دے دل صاف نے میرے نبی دے یاراں دے دل اندر تقوائے او کیوں نہ تقوی ہوئے رب دا قرآن ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اللہ پاک نے ایمان پسند کیتا ہے انہاں واسطے اے ویکھنا بخاری پاک دی روایت ہے جدوں مہاجرین جڑے مکے و مدینے گئے نے توجہ کر دے جایا جائے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے جدوں مہاجرین جنہاں نے اپنے گھر چھڈے اسلام دے واسطے جنہاں نے اپنے بیوی بچے چھڈے اسلام واسطے جنہاں نے وطن چھڈیا اسلام واسطے جنہاں نے علاقے تے بستیاں چھڈیاں
دیاں اسلام واسطے توحید واسطے جدوں اے مدینے چلے جاندے نے مدینے گئے نے تے جڑے انصار نے مدینے اندر رہن والے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کی آندے نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے اے جڑے انصار نے آندے نے قالت الانصار اقسم بیننا و بینہم النخلا قال اللہ آندے نے محبوبہ انج کرونا جڑے ساڑے مہاجر نے اے جڑے ساڑے ویر پردیسی نے کربار چھڑ کے آئے نے سونے ساڑے کل بغات نے ساڑے کل مالے اسی بغات دے مالکاں اسی بینک بیلنس دے مالکاں اے پردیسی نے سونے انج کرو جڑے ساڑے بغات نے اقسم بیننا ساڑے تے مہاجران دے درمیان ساڑے بغات تقسیم کر دیو آئے سونے اے ساڑے جڑے باغ نے نا پردیسی پرانے اے ساڑے باغ دا مالک ادھا مالک انہاں نو بنا دے تاکہ کھانتے صحیح اسی دے کسے نو کھاندے ہو یا جردے ہی نہیں نا وہ فلانے کل پیسہ کیوں آگئے تے فلانے کل گڑی کیوں آگئی اے فلانا کیوں چنگے سوٹ پان لگ پہ فلانے نے کیوں عزت مل گئی ہے صحابہ دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جو سونیا ساڑے کل باغے اے ساڑے باغ تقسیم کر دیو ادھے سانو دے دیو ادھر ساڑے پردیسی مہاجر پراوان آپ نے فرمایا کالا لا نہیں اے باغ دے مالک تسی جے تے تسی رہنا ہے واہ انصاریو تواڈے تے سارا جگ وار دئیے آندے نے ٹھیک ہے سونیا تسی فرما دیتا ہے تے پھر اے انصاراں نے کیتا کیے انصار آندے نے مہاجرینو پھر انج کرو ساڈے باغات دے اندر کم تسی کرو تے جیڑا پھل ملے گا او اسی ادھا تقسیم کر لواں گے محنت تسی کر دے جاؤ تے ساڑے مال دے اندر وارث تسی بھی بن دے جاؤ اے جے حسد تو پاک نہ دے دل کیوں نہ پاک ہوندے میرا رب اعلان فرما رہے ہیں اور لوگو حسد تو بچو حسد بندیاں نو تباہ کر دینا ہے نہیں سمجھیا آ میں تینوں ایک اور گل سنا دیاں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے نے ایک دا نام حابیل ہے دوسرے دا نام قابیل ہے عورت دی وجہ تو جھگڑا ہو جاندا ہے قابیل زیادتیاں کردا ہے حابیل دے دل اندر اللہ دا ڈر ہے حابیل دے دل اندر تقوی ہے اے رب والا ہے اے نیک تے صالح تے اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے اور لڑو نا انج کرو دونوں قربانی کرو دونوں قربانی میرے رستے اندر دے دیو ایک پہاڑ تے اپنی قربانی رکھ دیو جن دی قربانی اللہ دی طرفوں جلا دیتی جائے گی ان دی قربانی قبول ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ مختصر اللہ نے حابیل دی قربانی قبول کر لئی قابیل دی قبول نہ کیتی قابیل نے قربانی بھی کٹیا دیتی ہے حابیل نے قربانی بھی سونی دیتی ہے حابیل جیڑا ہے حق تے آ قابیل جیڑا ہے اے زیادتی تے آ تے اللہ فرماندے نے از قرب قربانن فاتو کو بلا من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین جدو حابیل دی قربانی قبول ہو جاندی ہے قابیل آندا میں تینوں قتل کرانگا حسد کر بیٹھا تیری کیوں قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی تینوں کیوں عزتاں میریاں نے مینوں کیوں نہیں ملیاں او بھائیو عزت رب کو لئی دیئے کسے دے مال نو ویکھ کے جیلس ہو کے عزت نہیں لبدی بندہ ذلیل ہوندا میں تینوں قتل کرانگا تے جڑا رب والا ہے نا آندا میرے ویر تو بڑا ہے تو میرے تے ہاتھ اٹھائیں گا بدلے اندر میں ہاتھ نہیں اٹھانا میں ہاتھ نہیں اٹھانا تے قرآن کہہ رہے ایمان والے ہو
قال لأقتلنکا قبیل آندا میں تینوں قتل کر دیاں گا قال انما یتقبل اللہ من المتقین قبیل آندا میرے ویر اس اندر قصور تے میرا نہیں اس اندر جرم تے میرا نہیں اللہ تے متقی لوگاں دی قربانی قبول کردا ہے اللہ تے اپنے بندیاں دی قربانی قبول کردا ہے انہیں ان اپنے ویر حبیل نو قتل کر دیتا ہے اور رب دی زمین دے اندر جڑا پہلا قتل ہویا ہے رب دا عرش بھی ہل جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں حسد دی وجہ تو قتل کیتا ہے میرے تیرے سونے محبوب نے فرمایا اور دنیا کائنات دے لوگوں اے پہلا قاتل جڑا ہے قابیل ہے قیامت تک جننے بھی نجائز قتل ہوندے ہونگے قیامت تک جننے بھی لوگ نجائز قتل ہونگے جتھے جتھے قاتلانو گناہ ملے گا اوتے اوتے ایک قابیل نو بھی ملے گا جنہیں اپنے ویر نو قتل کر دیتا ہے اور میرے ویر آئے تے میں دسنا چاہنا وا تینو سمجھانا چاہنا وا اے تے حسد دی وجہ تو قتل کیتا ہے اپنے ویر نو اللہ دی قسمیں آج انجی ہو رہے ہیں آج دنیا دے اندر حسد دی وجہ تو پرا دا دشمن بن رہے ہیں باپ بیٹے دا بیٹا باپ دا دشمن بن رہے ہیں اور چند ٹکیاں دی خاطر اے پچھلے دلوں دے اندر اے دلہ قصور ٹھیک موڑ دے علاقے دے اندر اللہ دی قسمیں دل ہلا دینے والا واقعہ ہویا ہے تسی اخبارات دے اندر نیوز دے اندر سنیا ہوئے گا اے ٹھیک موڑ دے علاقے دے اندر اے پرانے چاچے تائے نے ایک وٹ دے تھوڑے جے زمین دے ٹکڑے دی وجہ تو چاچیاں نے اپنے بیٹیاں دے نال اپنے 4 پتیجے قتل کر دیتے نے 4 پتیجے قتل کر دیتے انہاں دی ہجے بھی حسد دی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی انہیں اپنے سکے پرانوں بھی قتل کر دیتا 4 بیٹے تے باپ بھی قتل ہو جاندہ ہے حسد دی وجہ تو زمین دے چند ٹکڑے دی وجہ تو اور چلے ہو زمین تنو قبر دے اندر نہیں چھڑا سکتی اے دنیا دا پیسہ نہیں چھڑا سکتا دنیا دا عہدہ تے منصب نہیں چھڑا سکتا کامیابی عمل نہ لے کامیابی تقوی پرہیزگاری نہ لے انہیں ظالمہ نے اپنے 4 پتیجیانو قتل کر دیتا ہے اپنے سکے ویر نو بھی قتل کر دیتا ہے ان سے آل کوٹیا میں پوچھنا چاہنا وا او ماں دے دل تے کیا بیتی ہوئے گی اور جندہ کر وسدہ وسدہ چند لمحیاں دی خاطر اور وسدہ کر جڑائے چند منٹاں دو بعد وہ قبرستان بن گیا ہے او ماں دے دل تے کیا بیتی ہوئے گی جندے 4 جوان بیٹے قتل ہو گئے اور جندے سردہ سوہر بھی قتل ہو گئے آئے اے پچھلے 2-4 دن پہلے پتا چلے آئے اور جس ماں دے 4 بیٹے قتل ہوئے اور جندہ شوہر قتل ہو گیا وہ اپنے بیٹیاں دے غم اندر اپنے خامت دے غم اندر 4-5 دن پہلے وہ بھی فوت ہو گئی آئے آئے اج پتھر دل انسان بن گئے آئے چاند ٹکیاں دی خاطر حسد تے آکے قتل کرنے والے ہو حسد تے آکے دشمنیاں کرنے والے ہو حسد تے آکے بغض رکھنے والے ہو قبر اندر کی جواب دے گا حشر والے دن کی جواب دے گا آنا میں تینوں سمجھا دیاں کسے دا مکان وے کے کسے دی دکان وے کے نہ سڑیا کر عزتاں عطا کرنے والا بولو کونے کونے عزت عطا کرنے والا کون ہے اللہ میرا اللہ جندہ ٹکانہ عرش معلا ہے بھی کلا ٹکانہ عرش معلا ہے بھی کلا الرحمن علی العرش استوا جندہ ٹکانہ عرش ہے بھی کلا ہے پھر اسے واسطے میں تینوں گل سمجھانا چاہنا ہے اور گڑی ویک نہ کسے دی سڑیا کر اور گڑی ویک نہ کسے دی سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بریا
کر اور نہ ویکھی کم شریکان دے او سخ مل دے جے نال نصیبان دے اور نہ ویکھی کم شریکان دے سخ مل دے جے نال نصیبان دے او عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر جی اینو کیوں زیادہ لوگ سن دینے ان دے پیچھے کیوں عوام آ رہی ہے اور عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر اور نہ ویکھی کم شریکان دے اور نہ ویکھی کم شریکان دے اور سخ مل دے جے نال نصیبان دے محل ویکھ کے چگی ٹاوینا او محل ویکھ کے جگی ٹاوینا اے میں اپنا آپ گماوینا سارے غیراں اگے چکاوینا محل کوٹھی ویکھ نہ چگی ٹاوینا اے میں اپنا آپ گماوینا سارے غیراں اگے جگاوینا او خو وڈنا جو کچھ بیجاں گے او خو وڈنا جو کچھ بیجاں دے او سخ مل دے جے نال نصیبان دے او سخ مل دے جے نال نصیبان دے او کیوں کرنا ہے میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو کیوں کرنا ہے میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو اے میں چھٹ دے ہیرا پھیری تو اے میں چھٹ دے ہیرا پھیری تو آجا بے جا وچ مسیتان دے آجا بے جا وچ مسیتان دے او سخ مل دے جے نال سوخ مل دے جے نال نصیباں دے سڑ دی وجہ تو حسد دی وجہ تو عزتاں نہیں مل دیاں عزتاں عطا کرن والا بولو میرا رب حسد نہیں کرنا نہیں سمجھے آؤ میں تانوں حدیث پاک سنا دیواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مہاجرین انصار جڑے نے نا اور مہاجرین انصار او نے مدینے دے اندر دو ہی قبیلے معروف سی اوس خزرج اوس تے خزرج اے انصار نے اے مدینے اندر اے آپس اندر بڑے لڑدے سن بڑا لڑنا عہدے دی وجہ تو ایک آندا سی میں وڈا دوجا آندا سی میں وڈا ایک آندا میرا عہدہ زیادہ میرے کول جوان زیادہ دوجا آندا میرے کول زیادہ لڑائی ہے بالآخر سیانے بندے پہ انہاں کہ انج کرو تسی لڑو نا بلکہ جڑا اوس دا سردار ہے نا عبداللہ بن ابی منافق انہوں تسی اپنا لیڈر بنا لو تے جو ایک کویں دے پیچھے لگ تے انصار نے کہا ٹھیک اسی انہوں اپنا لیڈر بنا لینے ہاں تے ہجے گلاں ہو رہیاں نے ادھروں میرے تیرے نبی مدینہ پاک آ جاندے نے محبوب مدینہ پاک آ جاندے نے تے جدو انصار نو پتہ چلیا نبی تو ود تے کائنات اندر کوئی سردار ہی نہیں جے نبی آ گیا تو پیچھے اور کڑا رہ گیا ساڈا لیڈر کون ہے آندے نے ساڈا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی اپنا لیڈر محمد نو تسلیم کرنے آ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے جدو نبی پاک تے بیعت کیتی ہے نبی نو اپنا محبوب بنایا ہے اپنا مقتدا تے پیشوا بنایا ہے ہن جڑا عبداللہ بن ابی ہے نا اے ہن حسد کرن لگ پیا لیڈر میں بننا سی وچ سرکار آ گئے نے ہن حسد کڈی بھڑی
بیماری ہے کڈی بھڑی بیماری اے ساری زندگی حسد ہی کردا رہا ہے اے ساری زندگی اس وجہ تو حسد کیتا ہے مینوں کیوں نہیں لیڈری ملی مینوں کیوں نہیں عہدہ ملیا میرے پیچھے کیوں نہیں لگے ساری زندگی نفاق دے اندر مر گیا میرے محبوب نے فرمایا ذلیل ہو گیا حسد دی وجہ تو نہ دنیا لبی نہ آخرت لبی حسد اتنا کبیرہ گناہ ہے دنیا اندر بھی بندہ ذلیل قیامت میں ایتھے آج میں ایک نکتے دی گل کرنا چاہنا محبت نال سنیا جے تسی میرے مزاج نو جان دے جے چوٹ لانا مقصد نہیں حقائق اور تواڈے سامنے رکھنا مقصد ہے آج بعد لوگ نا مسلک حقاں نو پتہ کیوں نہیں قبول کر دے لے ساڈیاں کھیراں چلیاں جانیاں نے ساڈیاں گدیاں لگیاں جانیاں نے اے ساڈا عہدہ لگا جانا ہے دنیا دے اندر حالانکہ کائنات دے ہر فرد و بشر نو پتہ ہے کہ کائنات دے اندر اگر کتاب و سنت دے مطابق کوئی جماعت ہے تے اہل الحدیث جماعت ہے جڑے قرآن حدیث دے مطابق عمل کرنے والے لیکن بات تعصب دے اندر آکے انات حسد اندر آکے میں اسلک اہل حدیث قبول نہیں کر رہے میں انہاں نو محبت نال دعوت دیاں گا میں انہاں نو پیار نال دعوت دیاں گا بڑی محبت دے نال تے ادب نال گزارش کرانگا اور ویرو قرآن پڑھو قرآن دا ترجمہ پڑھو قرآن نو سمجھ کے پڑھنا تیرا کم ہے جدو قرآن ترجمے نال پڑھ لیں گا میرا مسلک تینو چمکدا نظر آئے گا دمکدا نظر آئے گا کیونکہ مسلک اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث نام ہی رب دے قرآن دائے نام ہی محمد دے فرمان دائے صلی اللہ علیہ وسلم حسد اندر آکے اپنی آخرت تباہ نہ کرو میں گل مکا دیاں میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے صحابہ پیغمبر کائنات کو موجود ہے گل سن والی 100 ہاتھ رسا گنڈ سیرے تے گل سن لے آجے میرے پاک پیغمبر دے صحابی انس ہم دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ موجود نے صحابہ بیٹھے نے آقا فرمان دینے میرے صحابہ یطلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ میرے یارو میرے وفادارو میرے غلاموں ہون جڑا توڑے سامنے کا آدمی آئے گا میں محمد کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہے وہ کون ہے جنتی صحابہ دے دل وچ بڑی تڑپ آئی ہو خوش نصیب کیڑا ہے کہ جنوں سرکار نے دنیا اندر جنتیاں گارنٹیاں دیتیاں سارے صحابہ اشتیاق اندر سارے صحابہ انتظار بھلا کیڑا خوش نصیب ہے جنوں میرے محبوب نے جنتی کہہ دیتا ہے نبی دے یار اندے نے وقت گزرے آئے انصاری صحابی آ جاندا ہے جُتی ہاتھ اندر پکڑیے تے اندی داڑھی مبارک تو وضو والے قطرے زمین تے گر رہنے داڑھی نبی دی سنت ہے داڑھی صحابہ دی سنت ہے ہوئے اہل حدیث تے داڑھی نہ رکھی ہوئے اور میرے پائی گل نہیں پھب دی میرے پاک پیغمبر دا پروانہ وہ انصاری صحابی سی جیڑا اندر آیا جنتی بشارت پا گیا اگلا دن پھر ہویا میرے آقا پھر فرمان دینے جیڑا پروانہ آئے گا میں نبی فرما رہے ہیں وہ جنتی ہے جنت دا حقدار ہے صحابہ پھر اشتیاق دے اندر اگلے دن پلا کیڑا آدمی آمدہ ہے جڑا جنت دا حقدار ہے صحابہ آندے نے اسی ویکھیا پلا کیڑا آدمی ہے صحابہ کہندے نے اوہی انصاری صحابی جڑا پہلے دن آیا جنت دا حقدار بن گیا تیسرے دن پھر میرے محبوب نے فرمایا یطلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ اور لوگو جڑا اون توڑے اندر آئے گا میرا پروانہ جنتی ہے صحابہ آندے نے تیجا دن گزریا اوہی انصاری صحابی آیا ہے وضو والے قطرے گر رہنے ہاتھ اندر جتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے دل چ اشتیاق ہویا وہ ایڈا خوش نصیب 3 دن جنتیاں بشارتاں پان والا آندے نے میرے دل چ خیال ہویا میں پیچھا کراں اندے کول رات ٹھہراں وہ ایندا میں عمل ویکھاں اے کنا عظیم ایندا عمل ہے جن دی وجہ تو جنت پا رہا ہے آندا میں چلا گیا میں کہ اللہ دے بندیا گھر اندر میری کوئی رنجش ہوئی ہے میں 3 دن تیرے کول
ٹھہرنا چاہنا تے صحابہ کڑے او مہمان نوازی تو بھج دے ساں اسی تے لکنے کوئی مہمان آ جلے ہن ٹکر کھوانا پے گا اے روٹی پوچھنی پے گی فلاں کرنا پے گا او مہمان نوازی انبیاء دا شیوا ہے بھجیا نہ کرو میرے محبوب نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا واسطے کسے ماڑے نو کھانا کھلاندا ہے رب ایڈا خوش ہوندا ہے عرش تے رب نو ایندا عمل ویکھ کے مسکرا پیندے نے مسکرا پیندے نے عبداللہ آندے نے میں پیچھے چلا گیا انہیں کہا جی آجو رات ٹھہرو آندے نے 3 راتاں میں ٹھہرے آواں ہن میں رات جاگ رہے آواں میں رات سوندا نہیں کس وجہ تو نہیں سو رہا کیونکہ میں عمل ویکھنا چاہندا سا میں اے کیڑا عمل کردا ہے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے کوئی خاص عمل نہ ویکھیا بس ایک اے عمل سی جدوں اے صحابی کروٹ لیندے سن بیدار ہوندے سن سجے کھبے کروٹ لیندے سن کروٹ لین لگیاں پڑھدے سن اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ دی تمید تے اللہ دی تعریف کر دینے 3 دن گزرے تے میں آخر پوچھ لیا اچھا جی میں نو اجازت دیو میں جانا چاہنا ہوں صحابی آندا ہے کہ ٹھیک ہے جی آندا جی میں تواڈے کول آیا اس وجہ تو سا میں سرکار کول 3 دن تیرے واسطے بشارتاں سنیاں نے مسلسل میرے محبوب نے فرمایا اے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے کہ خاص عمل تے میں تواڈے اندر کوئی نہیں ویکھیا جو نماز اسی پڑھنے ہو تسی پڑھنے ہو تے اے وی جڑا پروانہ انصاری آندا میرے کوئی خاص عمل تے نہیں ہن جدوں ٹریا نا گیا تے صحابی انصاری نے آواز دتی کردا یار ایک میرے اندر خوبی ہے تے او سن لے کیڑی خوبی ہے اے جڑا انصاری ہے جنت دی حقدار جنت دا حقدار ہے آندا میری ایک خوبی ہے جدوں میں رات نو سون لگنا وا اپنا دل صاف کر کے سونا وا کسے دی رنجش لے کے نہیں سوندا کسے دی ناراضگی لے کے نہیں سوندا اور اگلی بات ولا احسد احدن علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ دوسرا انصاری صحابی کی آمد ہے او اللہ والے ایک اور اے میرے اندر عمل ہے اللہ اگر کسے نو عزت دے دے اپنی جناب اندروں اپنی رحمت دی وجہ تو اگر اللہ کسے نو نواز دے تے میں کسے نال حسد نہیں کردا کی نہیں کردا اسی تے گوتے کھا رہے ہیں حسد اندر میں حسد نہیں کردا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او اللہ دے بندیا اے ہی تیرا عمل ہے جن دی وجہ تو نبی نے تینوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے آہا سبحان اللہ ایک کنا اونچا عمل ہے جڑا حسد تو پاک ہے تے جڑے حسد تو پاک نہیں ذلیل ہو جان گے ذلیل اے رب دا قرآن ہے اللہ پاک نے سورہ بقرہ دے اندر اعلان فرما دیتا ہے یہودیاں دی اللہ پاک نے ایک بہت بڑی گناہ دسیا یہودیاں دا وہ کیڑا گناہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے رب نے قرآن اتارے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عند انفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر اللہ فرماندے نے جڑے یہودی نے نا یہودی اے جڑے یہودی نے اے اہل کتاب جڑے نے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا اے چاندے نے جڑے مسلمان بھی یہودی ہو جان اے کافر ہو جان اے مرتد ہو جان حضور دا کلمہ چھڑ دین او چلیو تانوں تکلیف کی ہے اگر وہ سیدھے راستے پہنے تانوں تکلیف کی ہے اللہ فرماندے نے حسد من عند انفسہم انہاں دے دلاں چ حسد پڑیا حسد دی وجہ تو حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق حالانکہ حق آ گیا ہے پھر بھی حق نو نہیں سمجھ دے اے دنیا دے اندر حالانکہ توحید تو بغیر گزارا نہیں کئی پھر بھی نہیں سمجھ دے سنت تو بغیر گزارا نہیں کئی پھر بھی نہیں سمجھ دے حسد دی وجہ تو ساڈے مدار کدھر جان گے ساڈیاں گدیاں کدھر جان گیاں ساڈے نظرانے کدھر جان گے ساڈا پیسہ کدھر جائے گا
اے ساڈی نظر نیاز کتے جائے گی جویں یہودی حسد کر دے رہے اج حسد دی بنا تے اسی حق تو منہ پھیر لیا حق تو منہ پھیری بیٹھے ہاں قرآن حدیث تو منہ پھیر بیٹھے فرمایا حسدم من عندی انفسہم من بعد ما تبین لہ الحق حق آ گیا ہے اللہ فرماندے نے فاعفو وصفو سونے معاف کر دیو انہاں تو درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامرہی اللہ انہاں نو آپ ہی پکڑے گا کیونکہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے رب چاہے جنوں مرضی پکڑے حضرات قرآن دے مقام تو پتہ کی چلیا حاسد بندہ رب دے عذاب اندر مبتلا ہے حاسد بندہ اپنے دل اندر ہی مر جاندا ہے حاسد بندہ اللہ دی نظر اندر بھی ذلیل ہے حاسد بندہ پیغمبر کائنات دی نظر اندر ذلیل ہے حاسد بندہ کامیاب نہیں عزت چاندے ہو مقام چاندے ہو مرتبہ چاندے ہو مرتبہ چاندے ہو مقام چاندے ہو رب دا قرب چاندے ہو پیغمبر کائنات دا ساتھ چاندے ہو اصحاب دا ساتھ چاندے ہو عزتاں تے دولتاں لینا چاندے ہو اپنے دل حسد تو پاک کر لو اپنے دل کینیاں تو پاک کر لو پاک کرنا میرا تہاڈا کم ہے رب مال بھی دے گا رب دنیا آخرت دیاں بلائیاں عطا بھی فرما دے گا حسد کرو گے تے میرے بھائیو حسد دا انجام جہنم ہے حسد دا انجام ناکامی ہے حسد دا انجام سزا ہے دعا کرو اللہ جتنے غلامان مصطفیٰ اے دور تک باہر تک جتنی میرے عوام الناس غلامان مصطفیٰ کھڑے نے اللہ ساڑھے ساریاں دے سینے ساڑھے ساریاں دے دل حسد تو پاک فرما دے اللہ ساڑھے دلاں چ اپنا ڈر پیدا فرما کیونکہ میرے دوستو اے بات روزے روشن دی طرح آیاں ہیں جتے حسد ہوئے گا اوتھے عزت نہیں اوتھے دولت نہیں اوتھے رب دی رحمت نہیں جڑے دل حسد تو پاکے اللہ عزتاں بھی دیندہ ہے اللہ مال بھی دیندہ ہے رب منصب بھی دیندہ ہے اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین